مگر محض رضا الہی کی خاطر غصہ پی گیا تو اللہ پاک اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا، اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا مفید بھی ہے جبکہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے۔ تو یوں غصہ سمجھو گے ایک طرح سے امتحان بھی ہے۔ اگر غصے کو ضبط نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خاطر جو غصہ آیا ہے یہ اس کو نافذ کرتا ہے، اس پر غصہ آیا تو اس کو ٹھوسا مار دیا، اس پر غصہ آیا تو اس کے دانت توڑ دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، ایسے کوئی حرکتیں کر دی تو پھر یہ انتظار کرے مرنے کا۔ جی ہاں، مرنے کا۔ بعض اوقات جیتے جی بھی انتقامی کارروائیاں ہوتی ہے لیکن مرنے کا انتظار کرے۔ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جہنم کا جس سے گزر کر وہ داخل جہنم ہوگا، یہ مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ تو یوں میں سمجھانے کی عرض کر رہا تھا کہ غصہ نافذ کر دیا، عبدالرحم خان ہو، شیر خان ہو، سمجھے جو بھی ہو، چوا خان ہو، جو بھی آپ کی حیثیت مسئلہ جو بھی ہے، حکومت اقتدار کچھ بھی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں مرنے کے بعد کوئی آپ کا پرسہ ڈال نہیں ہوگا، نہ آپ کی فوج بچا سکے گی، نہ آپ کا اسلحہ آپ کو بچا سکے گا، نہ آپ کے طاقتور ساتھی آپ کی مدد کر سکیں گے۔ رب اگر غضب فرما رہا ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب جہنم کا وہ دروازہ ہے، اگر غصہ میں اس طرح نافذ کیا تھا کہ اس سے گناہ صادر کیا، اس سے غصے میں چلو ماردار نہیں تو گالی دیتے ہیں یا غصے میں غیبت کرتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، غصے میں آ کر سامنے کی دل آزاری کر لیتے ہیں، سامنے والے کے غصے میں آ کر نہ ماں کو چھوڑتے نہ غصے والا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دیتا ہے، ماں کو جھاڑ دیتا ہے غصے والا۔ یہ جو بھی گناہ کر رہا ہے ابھی کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، لیکن عذاب یاد کرے کہ دروازہ مخصوص ہے غصے والے کے لیے، فکس گیٹ ہے جہنم کا، اس میں سے ہی جائے گا جہنم میں۔ اب اس کو سانپ کاٹیں، بچھو لپٹیں، آگ اس کو گھیر لے، جو بھی ہو، جہنم تو کوئی امن کی جگہ تو نہیں ہے نا، ادھر رہا تو سکون تو نہیں ہے، تو عذاب کی جگہ اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی عذاب نہ دے۔ اس کا عذاب خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایمان اس کا چلا جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو اس نے آسان سمجھا، ہلکا سمجھا، گھٹیا سمجھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ کہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم ہیں تو مسلمان نا، ٹھیک ہے سزا ہوگی تو بعد میں جائیں گے تو جنت میں نا۔ خطرناک 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 دلیری ہے یہ، ہم تھوڑا بہت تو سہ لیں گے، تھوڑا بہت کتنے ہزار سال کا عذاب ہو کیا پتا چلے۔ جس سے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز ترک کرے ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ تو ننیبہ کا گھر نہیں ہے گناہ کا عذاب سہنا۔ ہزاروں سال کے بعد اگر کسی نے چلو ایک نماز پر معاذ اللہ عذاب ہو گیا تب بھی ہزاروں سال کے بعد نکلے گا نا، اگر یہ سزا پوری ہوتی ہے تو۔ اب وہ کتنے ہزار، یہ مبالغہ ہوتا ہے، بہت سارے سال تک، بہت سارا عرصہ اس کو جہنم کا عذاب ہوگا، تو کتنا خطرناک ہے یہ۔ تو یہ جو بالکل علم کی کمی کی وجہ سے، اہل علم کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، جو علماء کی صحبت میں رہتا ہوگا وہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ اس لیے جو عوام ہوتے ہیں نا، جو یا ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کی باتوں ہٹ جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ملے گا اب وہ اس طرح کی گفتگو سے، تو اس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم بھلے ہماری دعوت ثانی ملی، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، سوشل میڈیا کا نظارہ کچھ نہیں، مدینہ دیکھیں گے انشاءاللہ، سبز گنبد کا جلوہ دیکھیں گے، مدینے کی گلیاں دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ کرم فرمائیں گے تو انہی کا جلوہ دیکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ورڈ آج کل بڑا مشہور ہوتا ہے، اینگر مینجمنٹ، غصے کے تعلق سے، تو اس کو اب یوں کہہ لیں غصے کا علاج۔
تو امیر سنت کا رسالہ ہے، اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے، اور یہ رسالہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ پورا اینگر مینجمنٹ ہے، غصے پر قابو پانے کا طریقہ، غصے کے آنے کے اسباب، یہ اس طرح کا مضمون آپ کو ملے گا۔ کئیوں کو اس موضوع پر کافی بیانات کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور لیکچر کی ضرورت پڑتی ہے، اس معاملے میں موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو اس طرح کے بیانات کے تعلق سے جو مواد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ لٹریچر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اور پھر ہر ایک کے لیے بھی مفید ترین یہ آپ کو رسالہ بکلیٹ آپ کو ملے گا۔ اس کا نام ہے غصے کا علاج۔ یہ رسالہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے جس کا نام لیا گیا، لیکن غصے کا علاج فرض ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کا علاج اور اس کے باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ حوالہ کیمیہ سعادت جلد 2 صفحہ 601 انتشارات گنجینا تہران۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 205 دار صابر بیروت۔ تو یوں مطلب یہ کہ غصہ جو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، تو یہ غصے کا علاج بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کا یہ فرض جو ہے ادا ہو۔ اس میں طرح طرح کے غصے کے علاج دیے ہوئے، 2-4 میں نے بھی شروع میں عرض کیے غصے کے علاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے شیطان سے ہم نے پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یا میں شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو یوں دوسرا ہے تو یہ اعوذ بھی پڑھ لے، اور بھی اس کے علاج، اس پہ غصے کا علاج چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ تو اب بھی ملے تو ابھی لے لیجیے، آپ گھول کے پی لیں اس کو۔ یہ محاورہ ہے، یعنی کہ اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے، اور جب بھی غصہ آئے تو عمل کی صورت بن جائے۔ ورنہ غصے میں نے کہا جو یار گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، جیلوں کی جیلیں بھری پڑی ہیں، سب آدھے دماغ کے خر دماغ وہاں ملیں گے، شریف آدمی ملیں گے تو یہ بیچارے وہ رو رو کے آپ کو بتائیں گے کہ میں بے گناہ، مجھے پکڑ کے اٹھا لائے، جرم کسی نے کیا تھا اور رشوتیں دے کر مجھے پھنسا دیا گیا ہے، مجھے اٹھا کے دیا ہے، بہت دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، چاروں طرف ہو رہا ہے، بہت دنیا بہت بگڑ گئی ہے، بہت کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن ہوتا ہی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جتنے ہمارے عاشقان رسول، جتنے مسلمان بھائی بیچارے وہ جیلوں میں، وہ بے گناہ ہے نا، یہ بس نکالا۔ مجھے یقین مانے، میں اپنے دل میں ان کی بڑی ہمدردی پاتا ہوں، لیکن دعا کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں۔ میری ہر دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی دے، کہ مجھے ان کے داستانیں پتہ ہیں، لوگوں نے بتائی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ بے گناہ پکڑے گئے، ابھی اندر میں بیوی بچے بھی ہیں، بچہ فوت ہو گیا، باہر نہیں نکل سکا، بیوی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گئے، یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ نہ یہ اتنی رشوتیں دے سکتے ہیں کہ چلو گھر چکر لگا کر آ جائے، کوئی سی بھی صورتیں ہو سکتا ہے بنتی ہوں، لیکن یہ ہوتے بیچارے مطلب وہ مظلوم غریب غربے، ان کی بددعا سے جو تباہی بچے گی نا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جیتے جی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے افسر ہو، چاہے وزیر ہو، کوئی سردار شریر ہو، کوئی بھی ہوگا، بچ نہیں سکتا۔ مظلوم کی دعا جو ہے نا، وہ حقیقت میں رنگ لاتی ہے، یہاں تک کہ کافر پر بھی جو ظلم کیا گیا نا، اس کی بھی بددعا لگتی ہے۔ جانور پر ظلم کیا جائے، اس کی بھی بددعا لگتی ہے۔ آپ مطالعہ کریں کو پتہ چلے گا۔ ظلم کو ہمارے اسلام نے مطلب کوئی یعنی حوصلہ افزائی نہیں کی، پذیرا ہی نہیں کی۔ ظلم ہے، ظلم کو قیامت کے اندھیرے قرار دیا گیا ہے۔ یہ ظلم بہت ہو رہا ہے ہمارے گھر گھر میں ہو رہا ہے، تقریباً اداروں میں ہو رہا ہے، دفتروں میں، آفیسوں میں۔ جو کمزور ہے، جو بیچارہ کم پڑھا لکھا ہے، جس کی مطلب ہے کہ اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، اس پر جو باصلاحیت ہے وہ حاوی ہو جائے گا۔ جو بیچارہ
वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।